1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یا آسمانی صحیفے یا کتب سماویہ سارے کے سارے میرے پروردگار عالم نے صرف عوام کی طرف بھیجا۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، کتب سماویہ کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز لگانے والا کبھی آدم علیہ السلام، اس آواز لگانے والا کبھی نوح علیہ السلام، کبھی شعیب علیہ السلام، کبھی ادریس علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسماعیل۔ میرا مقصد یہ ہے 1,00,000 یا 2,00,000 یا 1,50,000 یا 2,50,000 انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد عوام کا تعلق کس سے بنانا۔ ذرا آواز اونچا ہونا چاہیے تاکہ پنڈال کے اندر کم از کم شیطان نہ رہے۔ میرا گلا خراب صحیح مگر میاں والی والوں کا گلا خراب۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، کئی لاکھ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد ان عوام کو کس سے ملانا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ کو جب اس جرم کی سزا دی گئی کہ تم عوام کو رب العالمین سے ڈائریکٹ ملانا چاہتے ہو، بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے، ہم بہت چھوٹے، رب ہمارا بہت اونچا، چھوٹے اور اونچے کے بیچ میں کچھ سیڑھی ہونی چاہیے، کچھ واسطہ ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں وہ واسطہ بت ہوا کرتے تھے، ود، سوا، یعوق اور یغوث اور نصر۔ کسی زمانے میں وہ بت ہوا کرتے تھے، آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر بت پڑے ہیں، مگر جہاں لا الہ الا اللہ کی روشنی پہنچی وہاں بت اور بے جان اشیاء کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرنا مشکل ہوا تھا، ان کو زندہ بتوں کے ذریعے ورغلایا گیا اور یہ بات پڑھائی گئی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہونا چاہیے۔ ارے جی واسطہ اگر بت ہے تو ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ہندو اور مشرکین مکہ کا وتیرہ ہے، نہیں ہم آپ کو ہندو والا واسطہ نہیں دیتے۔ ارے بابا تم کس واسطے کی بات کرتے ہو؟ ایران کے دانشوروں نے، بخارا کے بخار والوں نے، ساری دنیا کے اندر بیماری صرف اور صرف بخارا سے آئی ہے، یاد رکھنا۔ آج بھی جب تم کسی پیر کو دیکھو گے
جو لوگوں کو اپنے پیروں میں جھکانے کی کوشش کرے گا. کوئی پیر جب آپ دیکھیں گے اپنا ہاتھ لوگوں کو ڈھیلا کر کے دیتے ہیں اور لوگ اس کے ہاتھ پر چھونے کے لیے جھک جاتے ہیں اور لوگوں سے اپنا واہ واہ نکالتے ہیں. محمد مصطفیٰ جیسا راہبر گزرنے کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت کس نے دی؟ اجازت بھی نہیں اے میاں والی والو، بلکہ حکم فرمایا. پروردگار عالم نے اعلان کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ یہ بھی فرمایا میں محمد مصطفیٰ بھی اس قرآن کا پابند ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی. تو ہمارے بخارا والوں نے کہا واسطے تو بتوں والے سارے ٹوٹ گئے. لات کو کوئی ماننے والا اونچی آواز سے بولو، لات کو کوئی ماننے والا، منات کو کوئی ماننے والا، حبل کو کوئی ماننے والا، عزا کو ماننے والا نہیں رہا. اب بخارا والوں کو، ایران والوں کو یہ ٹاسک مل گیا تھا کسی بھی طریقے سے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان وہ واسطہ دوبارہ ڈال دیا جائے، وہ بت دوبارہ کھڑے کیے جائیں جن بتوں کو محمد مصطفیٰ نے سب کے سب کو توڑ ڈالا. 360 بتوں کو توڑا، بڑے بڑے درباروں کو گرا دیا. اب ان کو ٹاسک ملا، صحابہ کرام چل بسے. محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے. برطانیہ اور دیگر عیسائی اور یہودیوں نے ایران کی مجوسیوں کو، بخارا کی مجوسیوں کو ٹاسک دیا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو قرآن نہیں ملنا چاہیے، اللہ اور مخلوق کے درمیان دوبارہ واسطے کھڑے کیے جائیں. ہر وہ آیت جس سے لوگوں کو مغالطہ دیا جا سکتا ہو ان آیتوں کی توجیحات کرو. لوگ خدا سے نہ ملے. لوگ کون؟ لوگ اصل سرمایہ کون ہے؟ اے میاں والی والو ذرا زور سے بولو، اصل سرمایہ کون ہے؟ لوگ، یہ عوام. مدرسہ بنانے والے عوام، چندہ دینے والے عوام، زمین دینے والے عوام، مسجدیں کھڑی کرنے والے عوام، جلسے منعقد کرنے والے عوام، ووٹ دینے والے عوام، افسروں کو افسر بنانے والے عوام، تنخواہ دینے والے عوام، ملک چلانے والے عوام، امام کو تنخواہ دینے والے عوام. مولوی صاحب کو اگر محلے والے تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ رب العالمین کی نماز بھی نہیں. ذرا زور سے بولو نہیں. میرے ساتھ تمہاری دوستی تب بنے گی جب بزدلی دور کرو گے اور وہ باتیں جو 1400 سال سے زیر خاک کی گئی ہیں، وہ حقائق جن کو زمین میں دھسایا گیا ہے، وہ کتاب اللہ جو صرف اور صرف تلاوت کی کتاب بنائی گئی ہے،
وہ قرآن جس کو صرف دم اور تعویذ کے لیے بنایا گیا، وہ قرآن جو پیری اور مریدی میں ان کا صرف یہ کردار ہے کہ پورا قرآن سائیڈ پہ رکھیے، ایک الحمدللہ اٹھا کے مرید سے کہیے الحمدللہ کہا کر، ضربے لگایا کر اللہ اللہ، سارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سارا کچھ ایران نے ہڑپ کر دیا، مسلمانوں کو صرف کیا چیز دے دی؟ اللہ اللہ اللہ، یا ہو بھی اگر تیسری زائد ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ باقی آیت الکرسی ایران والے کھا گئے، بخارا اور سمرقند والے کھا گئے، اور بخارا اور سمرقند والوں کی وہ تعریفیں کی گئی کہ آج منیر شاکر کی آواز بہت کم کانوں تک پہنچتی ہے، ہر دل یہ کہتا ہے دیکھو کتنے عظیم شخصیات کی غیبت کر رہا ہے۔